السلام علیکم، سبھی کو رمضان کی بہت بہت مبارکیں۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر ہمارے جو ٹین ایجرز بچے ہوتے ہیں، جو بڑھتے ہوئے بچے ہوتے ہیں، یا ایسے بچے جو اپنی والدین سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، ان کے گھر بار ہو جاتے ہیں یا ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، اور ان کے ذہن میں ایک بات چلتی ہے کہ ہمارے والدین کے ساتھ ہم کس طرح کا سلوک کریں، اور اسپیشلی ان کیسز میں جب ان کو والدین سے کچھ شکایتیں ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم جو اپنا لائف اسٹائل رکھتے ہیں وہ ہماری جنریشن کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ان کی سوچیں الگ ہوتی ہیں اور جو والدین کی سوچیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ تو اسلام کی روح سے ہمیں کیا حکم دیا گیا اور کیسا برتاؤ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اپنے والدین کے ساتھ میں، ہم آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں آج آپ لوگوں کے سامنے جو صحیح مسلم بک 32 ہے اس کی کچھ ٹرانسلیشن پڑھ کر بتاؤں گی اور سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ کس طرح کا سلوک، یہ تو ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں حسن اخلاق رکھنا چاہیے اپنے والدین کے لیے، اور اسپیشلی نرمیت اختیار کرنا چاہیے جیسے ہی والدین بزرگیت کی طرف اور بزرگ ہوتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، تو اختلافات ہوتے ہیں ہم لوگوں کے ذہنوں میں، ہم لوگوں کی سوچوں میں، ہماری جنریشن میں، ان کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں، ہماری بہت ساری شکایتیں ہو سکتی ہیں، ہماری بہت ساری خواہشات ہو سکتی ہیں جو ہمارے مطابق انہوں نے پوری نہیں کی ہوں گی، یا ہم چاہتے تھے کہ وہ پوری ہوں اور کنہیں وجہوں سے یا بنا وجہوں سے ہی ہم لوگوں کو ایسا بھی لگ سکتا ہے کہ اس بات کے پیچھے کوئی وجہ نہیں تھی، صرف ان کی ایک سوچ تھی۔ اس کے باوجود بھی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، یہ صحیح مسلم میں جو کچھ بتایا گیا ہے میں آپ لوگوں کو وہ بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ ہے چیپٹر 1، پولائٹنیس ٹورڈز پیرنٹس اینڈ دیئر رائٹ ٹو اٹ۔ یہ ہے نمبر 6180، بک نمبر 32۔ ابو ہریرہ reported that a person came to Allah's messenger، اللہ تعالیٰ کے میسنجر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پاک کے پاس میں ایک شخص آتے ہیں اور پوچھتے ہیں who among the people is most deserving of a fine treatment from my hand، مطلب میں کون ایسا انسان ہے جس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کروں، یا جو سب سے اچھے سلوک کا میرے طرف سے حقدار ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یور مدر، آپ کی والدہ۔ وہ پھر پوچھتے ہیں دین ہو از دا نیکسٹ ون؟ ہی سیڈ اگین اٹ از یور مدر۔ ان کے دوبارہ پوچھنے پر بھی وہ کہتے ہیں آپ کی والدہ۔ وہ تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں کہ who deserve the best treatments from me? Again he said, your mother. Then who is the next one? He said, it is your mother. پھر چوتھی مرتبہ وہ پوچھتے ہیں then who is the next one? Thereupon he said, then it is your father. مطلب 3 مرتبہ انہوں نے ایک ہی بات پوچھی کہ کون میرے ہاتھ سے یا میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ متوجہ، یا جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کے ساتھ میں سب سے اچھی طرح سے پیش آؤں، وہ کون شخص ہے؟ اور تینوں مرتبہ ہمارے پیارے نبی نے جواب دیا وہ آپ کی ماں ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کی ممی ہیں، آپ کی موم ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد کہ ٹھیک ہے اس کے بعد کون؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ آپ کے والد ہیں، یعنی ماں کے بعد میں جو آپ کے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ بڑے حقدار ہیں وہ آپ کے والد ہیں۔ پھر ایک اور میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ایک اور حدیث ہے جس میں یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ یزید ابو حبیب، یہ ہے نمبر 6186، بک نمبر 32، انہوں نے رپورٹ کیا کہ نعیم دا فریڈ سلیو آف سلمہ reported to him that Abdullah bin Amr bin As said, there came to Allah's apostle حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
a person and said, I owe allegiance to you for migration and jihad seeking reward only from Allah. He, the Holy Prophet said, is one from amongst your parents living. उन्होंने कहा कि वो नबी के पास एक शख्स आते हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए जो सबसे ज़्यादा सवाब है उसके बाद में अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा सवाब कहाँ पर और किस काम में रखा है। तो उन्होंने पूछा उनसे कि इज़ वन फ्रॉम अमंगस्ट योर पेरेंट्स लिविंग, क्या आपके जो वालिदैन हैं उनमें से कोई ज़िंदा हैं, कोई हयात हैं। उन्होंने कहा यस ऑफ कोर्स बोथ आर लिविंग, दोनों ही हयात हैं माशाल्लाह। देन ही फर्दर आस्क्ड, डू यू वांट टू सीक रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह, क्या आप अल्लाह ताला से बहुत बड़ा इनाम चाहते हैं। तो जो शख्स आए थे उनके पास पूछने के लिए उन्होंने कहा हाँ यस, देयर अपॉन अल्लाह's मैसेंजर में पीस बी अपॉन हिम, यानी हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी करीम कहते हैं गो बैक टू योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन के पास वापस जाओ, एंड अकॉर्ड देम बेनिवोलेंट ट्रीटमेंट, और उनसे अपना सबसे अच्छा बर्ताव करो। अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर सारे रिवॉर्ड, सारे इनामात खुद ब खुद खोल देगा।